موت ایک ایسی حقیقت جس کو 99% دنیا کے لوگ نہیں سمجھتے ہیں، 99% مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ موت کی بعد والی زندگی سے بے خبر ہیں، لاپرواہ ہیں، اس کے تیاری نہیں کرتے۔ اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں اور وہاں کی تیاری کے لیے آئے ہیں، لیکن اس کی فکر نہیں ہے کیونکہ اس کی سمجھ نہیں ہے۔ تو انسان کی یہ فطرت ہے، جس کو سمجھتا نہیں ہے اس کی تیاری بھی نہیں کرتا، اس کو مانتا بھی نہیں ہے اور اس کے لیے فکر مند بھی نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں آج اس ویڈیو میں موت کی بعد کی زندگی کو سمجھیں گے، موت کے معنی سمجھیں گے، انسان کس کو کہتے ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جائیں گے، یہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ عقلی دلائل کے ساتھ ہم چند باتیں کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے چلتے ہیں انسان کو کی موت کی بعد کی زندگی کو سمجھنے کی طرف۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ پہلی بات ہے کہ انسان کیا ہے۔ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک روح، ایک جسم۔ روح اصل ہے، جسم اصل نہیں ہے۔ روح آسمان کے اوپر ایک دنیا ہے جس کا نام عالم ارواح ہے، وہاں پر سارے مرد عورت کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے، اور اس دنیا میں اس روح کو بھیجنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں اللہ پاک انسان کو بناتے ہیں، پھر جب 4 مہینے کچھ دن میں اس کی باڈی بن جاتی ہے، پھر روح کو فرشتے لاتے ہیں، اس بچے کے اندر ڈال دیتے ہیں، بچہ دنیا میں آتا ہے، اور جب اس کی زندگی پوری ہوتی ہے اس سے پہلے دوسری دنیا ایک نیچے ہے جس کا نام برزخ ہے۔ 7 دنیا کے نیچے ایک دنیا ہے جس کا نام برزخ ہے، وہاں پر ہر مرد عورت کا اللہ پاک نے جسم بنایا ہے، بڑے بڑے انڈے ہیں وہاں پہ، 60 ہاتھ لمبے انڈے ہیں، لمبے چوڑے، اس کے اندر اتنے بڑے بڑے جسم بنائے ہیں، جس طرح پرندوں کو اللہ پاک انڈوں کے اندر بناتے ہیں، اسی طریقے سے ہر مرد عورت کا جسم وہاں بنایا ہوا ہے۔ وہ کسی بھی مذہب میں پیدا ہوا ہو، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب کے جسم وہاں پر، ہر مرد عورت کا جسم وہاں پر دوسرا بنایا ہے۔ یہاں سے فرشتے روح کو نکالتے ہیں اور وہاں والے جسم میں لے جا کر ڈالتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے، کہ جتنے لوگ میرے پشت پر، یعنی میرے اوپر جو چلتے تھے 7 دنیا میں، ہر دنیا میں انسان ہے، پھر کسی ویڈیو میں اس بات کو ہم ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ۔ تو جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ تو مجھے پسند تھا، آج میرے اندر آیا ہے تو میرے حسن سلوک کو دیکھے گا۔ جب کافر بندہ رکھا جاتا ہے قبر میں تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ کافر تو قبر میں نہیں دفن کیے جاتے، کوئی جلاتا ہے، کوئی پانی بہاتا ہے، کوئی کس طرح کرتا ہے، تو اس سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مراد ہے کہ ہر کافر کو کی روح یہاں سے نکال کر فرشتے وہاں والے جسم میں لے آ کے ڈالتے ہیں۔ اب یہ جسم یہاں والی قبر اس جسم کے لیے ہے، حقیقت والی قبر نہیں ہے، تو چاہے جلا دیا جائے، چاہے دفن کر دیا جائے، چاہے کچھ بھی کیا جائے، یہاں پر کوئی پانی میں پھینک دیا، کسی کو کہیں مر گیا، کہ جانور نے کھا لیا، لیکن سب کی روحوں کو نکالتے ہیں فرشتے دنیا سے، چاہے کسی مذہب میں ہو، اور سب کی روحوں کو لے جا کر وہاں دوسری قبر میں جو دوسرا جسم ہے عالم برزخ میں وہاں ڈالتے ہیں۔ پھر وہاں جو سوال و جواب ہوتے ہیں، سب سے ایک ہی سوال و جواب ہوگا، من ربک کا، من دینک کا، من نبیک کا، اور جو بھی اس سوال کے جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، مجھے پالنے والا اللہ، اللہ کے امر سے ہم پلتے ہیں، کھانے پانی سے ہم نہیں پلتے تھے، اللہ میں نہیں پالتا تھا، اپنی قدرت سے پالتا تھا۔ من دین کا، کہ جو تمہاری زندگی بتانے کا قانون کیا تھا، تو جو اسلام کو مانتا ہے، اسلام کو فالو کرتا ہے، وہ کہے گا اسلام۔ اور پھر جو فرشتے کریں کس کے طریقے پر تم یہاں رہو گے، اس دنیا میں کس کے طریقے پر رہو گے، وہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ جو سنتوں پر عمل کرے گا وہی کہہ پائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا۔ تو ہر مذہب کے ہر ایک انسان سے یہی 3 سوال ہوتے ہیں۔ جو جواب دے گا کون؟ جو دنیا میں مسلمان ہوگا، ایمان والا ہوگا، سچا ہوگا، سنتوں پر عمل کرتا ہوگا، جس کا یقین صحیح ہوگا کہ اللہ مجھے پالتے ہیں، کھانے اور پانی سے اللہ میں نہیں پالتے، ڈائریکٹ اپنی قدرت سے اللہ میں پالتے ہیں، کھانا اور پانی تو ہمارے امتحان کے لیے ہے۔ تو جس کا یقین ہوگا کہ اللہ کی قدرت سے ہم پلتے ہیں، وہی کہہ دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ ہے۔ اور جو اسلام کو فالو کرے گا، اسلام کے قانون کو مانے گا، اسلام کے مطابق زندگی ہوگی، وہ کہے گا دین الاسلام۔ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر چلے گا، بدعات سے بچے گا، شرک سے بچے گا، اور اب دنیا کے رسوم و رواج سے بچے گا، سنت کو فالو کرے گا، چہرہ سنت کا، لباس سنت کا، شادی بیاہ سنت کی، ساری چیز کے معاملات سنت کے مطابق ہوں، وہی کہہ پائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔
تو یہ 3 سوال ہیں، جب جواب دے دے گا انسان تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ اس نے سچ کہا، اس نے دنیا میں تیاری کیا تھا۔ تو دنیا تیاری کی جگہ ہے، امتحان قبر میں دوسری دنیا میں ہوگا۔ پھر وہ فرشتہ اعلان کرے گا اس کو جنت کا بستر دے دو، جنت کا لباس پہنا دو، جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو، اس کی قبر کو بڑی کر دو، تو اس کو سلا دیا جائے گا، اور جو جواب نہیں دے پائے گا اس کی قبر میں سانپ بچھو پیدا کر دیے جائیں گے، اور اس کو وہ کاٹتے رہیں گے، چلاتا رہے گا جسم کے ساتھ۔ اللہ پوری انسانیت کی حفاظت کرے۔ تو یہ دنیا دھوکہ ہے، یہاں تیاری کرنا ہے۔ اگر ہم نے یہاں تیاری نہیں کی تو ایک بہت بڑی زندگی اور بہت بڑے بڑے مسائل آ رہے ہیں، تو وہاں انسان بہت خسارے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے جو اسلام کو قبول کرے، اور جو مسلمان ہیں وہ صحیح سے اسلام کو اپنائیں، نمازوں کی پابندی کرے، گناہوں سے بچیں۔ اب دوسرا جو پوائنٹ آتا ہے کہ ہم اس دنیا میں جو واپس آئیں گے اور یہاں کی جو قبر ہے اور یہ والا جسم کا کیا ہوگا، تو مسلم شریف میں حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہر مرد عورت کے جسم میں ایک ہڈی ہے جو نہ جلتی ہے نہ جو سڑتی ہے۔ ریڑھ میں ایک کڑی ہے، ایک ہڈی ہے جو نہ جلتی ہے نہ جو سڑتی ہے، وہ قیامت تک اسی مٹی میں پڑی رہے گی، چاہے جس کو جلایا گیا ہو، کسی کو دفن کیا ہو، کسی کو پانی بہایا گیا ہو، کچھ بھی ہوا اس کے ساتھ، لیکن وہ ہڈی باقی رہے گی۔ اسی ہڈی سے دوبارہ اسی دنیا میں اللہ پاک انسانوں کو بنائیں گے، پوری ریڑھ بنائیں گے، پورا جسم بنائیں گے، جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر عورت مرد کے بنایا تھا۔ اسی طریقے سے پوری انسانیت کو، پورے انسانوں کے جسم کو دوبارہ سے اسی مٹی میں جو ہے واپس سے بنا دیں گے اللہ پاک۔ وہ قدرت والے ہیں جو زمین آسمان پیدا کر سکتے ہیں، ہم کو پہلی بار پیدا کر سکتے ہیں، دوبارہ کیوں نہیں کر پائیں گے؟ بے شک کریں گے۔ اسی پورے سارے انسانوں کے جسم کو دوبارہ سے بنا دیں گے۔ اور یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ بہت سو کے جسم سڑتے نہیں ہیں، انبیاء علیہ السلام کے سارے جسم محفوظ ہیں اس دنیا میں۔ روح عالم برزخ میں ہے، دوسرے جسم میں ہے، وہاں پر سو رہے ہیں آرام سے، لیکن ایک جسم جو یہاں والا تھا، اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کی، دکھایا لوگوں کو، سمجھایا کہ دیکھو کوئی ذات ہے، کوئی طاقت ہے جو جسم کو سڑنے سے بچا لیا۔ ابھی 40-50 سال پہلے 2 صحابہ کی قبریں کھولی گئی تھیں، تو ان کے جسم صحیح سلامت نکلے تھے۔ اولیاء کرام کے، صحابہ کرام کے، بہت سارے اولیاء کرام کے، سب کے نہیں لیکن بہت سو کے جسم کو اللہ سڑنے نہیں دیتا، اپنی قدرت دکھانے کے لیے۔ فرعون کا بھی جسم نہیں سڑا ابھی تک، 4000 سال سے موجود دنیا میں۔ تو جس کے جسم سڑے نہیں ہیں ان کو دوبارہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسی جسم میں وہاں سے روح نکال کر فرشتے عالم برزخ والی دیکھو۔ جو یہاں پہ ایک بات اور سمجھنا، جب پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو ساری انسانیت ختم ہو جائے گی، اس دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ دنیا کو اللہ پاک توڑ کر فرش کی طرح، ابھی گول ہے، اس کو فرش کی طرح کر دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے 40 سال تک یوں ہی دنیا پڑی رہے گی، سارے جسم سڑ جائیں گے، سب ختم ہے، سب کی ایک ہی ہڈی باقی رہے گی۔ جو پہلے مر چکے ان کی بھی ایک ہڈی باقی رہے گی، جو اس قیامت کے سور سے پہلے سور سے مریں گے ان کی بھی ایک ہڈی باقی رہے گی۔ تو ساری ہڈیوں کو اللہ پاک جو ہے دوبارہ سے جسم، اسی ہڈی سے پوری ریڑھ بنائیں گے، پورا جسم بنائیں گے۔ جب جسم کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہاں عالم برزخ والی قبر سے فرشتے روحوں کو نکالیں گے اور یہاں والے جسم میں ڈال دیں گے۔ تو وہاں سے ہم پھر اس دنیا میں واپس آ جائیں گے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، ہم جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ اس دنیا میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تم کو پہلی بار بھی اسی مٹی سے نکالا تھا، یعنی اس جسم کو اسی مٹی کی غذا سے اللہ نے بنایا تھا، دوبارہ پھر اسی مٹی میں اللہ نے ہم کو واپس کرنا ہے، پھر اسی مٹی سے ہم کو دوبارہ بنا کے کھڑا کریں گے۔ تو اللہ حق ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم تم کو پہلی بار بنایا، ہم دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ بے شک بنا سکتے، جب زمین آسمان پیدا کر سکتا ہے، جو اتنی بڑی قدرت والا ہے، اتنی بڑی بڑی کائنات کو بنانے والا ہے، آسمان کے اوپر جنت بنائی، زمین کے نیچے جہنم بنائی۔ پھر بھائی دوستو، پھر ہم اسی دنیا میں اللہ پاک سب کو کھڑا کر دیں گے، سارے لوگ کھڑے، 2 بھاگ کر دیں گے اللہ پاک، ایک طرف دائیں طرف جنت والے ہوں گے، بائیں طرف جہنم والے ہوں گے۔ تو جہنم والوں کے اوپر 1 میل 1.25 میل پر سورج کر دیں گے، جو ابھی کروڑوں میل اوپر ہے۔ کتنی دھوپ میں انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو جب 1 میل 1.25 میل پہ سورج آ جائے گا تو کیا عالم بنے گا۔ 50,000 سال تک انسانیت کھڑے رہیں گے، روئیں گے، تڑپیں گے، چلائیں گے، اللہ پاک کہیں گے تم نے ہمارے دین کا مذاق بنایا، تم نے ہمارے حکموں کو نہیں مانا، اب سزا بھگتو۔ پھر جہنم ہے، زمین کے نیچے ہے، ایک دنیا ہے، اور جنت آسمان کے اوپر ہے، ایک دنیا ہے۔ جنت میں سونے چاندی کے محل ہے، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی خوشیاں، جو اللہ یہ دنیا بنا سکتا ہے۔ دنیا میں چیزوں کو پیدا کس نے کیا؟ ہم کہیں گے اللہ نے کیا، وہ بے شک اس نے جنت بنائی ہے، برحق ہے۔ جہنم بھی اسی دنیا کی طرح ہے، جنت بھی اسی دنیا کی طرح ہے۔ جنت بہت خوبصورت ہے، بہت اعلیٰ ہے، جہنم بہت زیادہ تکلیف والی جگہ ہے، جو ہے سانپ اور بچھو کے جنگلات ہیں، سمندر گرم کھولتے ہوئے سمندر ہے، آگ کی وادیاں ہیں، جس طرح اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس طرف جہنم میں۔ تو جس کی جو سزا ہوگی وہاں ڈالا جائے گا۔ جہنم کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، یہاں پہ ہمیں تیاری کرنا ہے، اپنے اللہ کو منانا ہے، سمجھنا ہے۔ بہت سارے مسلمان مرنے کے بعد کی زندگی کو سمجھتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، اس لیے وہ عمل نہیں کرتے، اللہ کو نہیں جانتے۔ ہم دین ایمان نہیں سیکھیں گے، اللہ کے راستے میں نکل کر، ہم صحابہ نکلتے تھے، اولیاء کرام نکلتے تھے جو دین ایمان کو سیکھنے کے لیے، پھر ان کو سمجھ میں آتا تھا، پھر وہ عمل کرتے تھے۔ تو آج ہم یقین ایمان کو نہیں سمجھیں گے تو ہمارے اعمال بھی قبول نہیں ہیں اور کوئی چیز سمجھ میں بھی نہیں آئے گی۔ اس لیے جو ہے صحابہ کرام، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے اور 4 مہینے کی ترتیب بنائی تھی کہ اللہ کے راستے میں دین کی دعوت دیتے دیتے دین کو سیکھو، اور پھر جو ہے ساری چیز سمجھ میں آئیں گی، ایمان بنے گا، اعمال قبول ہوں گے، دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، ہمیں بھی دین ایمان کو سیکھنا ہے۔ تو یہ ہے
یہ ویڈیو اس ویڈیو کو اپنے متعلقین اپنے دوستوں میں شیئر کریں، لائک اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ ایسے ہی ہم اندر کی چیزیں جو سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کے، ایک جسم ہے ایک روح ہے، تو روح اصل ہے، اسی طریقے سے ہر بات کے اندر ایک اوپر کی بات ہے ایک اندر کی بات ہے، تو اس لیے ہمارے چینل کا نام اندر کی بات ہے۔ اس کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، اپنے متعلقین میں شیئر کریں، آخرت کی زندگی کو سمجھائیں، سمجھ میں آئے گا، لوگ اعمال شروع کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں اور گناہوں سے بچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔